Hey guys, what's up? Welcome back to another episode of The Honest Hour with Shavi Jafri, your host, and our beautiful co-host, Mr. Hashir Anwar. कैसे हैं हाशिर? सच बताऊं तो ठीक नहीं हूँ. कैमरे के सामने बोल दे तो मैं ठीक हूँ. नहीं क्यों ठीक क्यों नहीं हूँ? ऐसा जो क्या हुआ? हालात हुए हैं आजकल करके भैया जी मौत के मुंह से बाहर आए हम. I mean, like, people don't know what we're talking about, so we have to break it down for people. Okay, so basically, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम. अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद. अगर अभी भी इस कमरे में कोई है तो वो नहीं जा सकता है. अच्छा, let me one step at a time, okay? Let me give you guys a piece of information and then we'll take it from there. Last night, Hashir and I slept together on this bed. You must be wondering why, right? आपका एक natural एक question आ रहा होगा कि क्यों मेरे साथ ही क्यों. इस पगले की किस्मत कैसे जाग गई. So, okay, to those who don't know what I'm talking about, like this is actually serious. And हम लोग की honestly speaking कल रात अच्छी खासी पैक हो गई थी. like हम दोनों की नहीं, हमारे साथ और भी बहुत लोगों की. yeah, basically, yeah, people must be so confused right now. Like, okay, before I continue, I just forgot to ask this, but please do subscribe to the channel and then I can continue on with the story. If you don't like horror stories, don't watch this part. Just skip on to the part when I'm done. But how would you know I'm done? So just listen to me while I speak. तो हुआ ये कि कल रात exactly at this spot right here, okay? मैं बैठा हुआ था वहाँ पे, मेरा दोस्त बैठा हुआ था आमिर यहाँ पे, मेरा एक और दोस्त बैठा हुआ था यहाँ पे, और मेरा एक और दोस्त बैठा हुआ था यहाँ पे. There was the four of us in the room, okay? तो मैं, आमिर, मेरा एक दोस्त, मेरा दो दोस्त, ये दोनों इस तरफ मुँह करके बैठे हुए थे. तो मैं और आमिर चेस खेल रहे थे यहाँ पे बेड की एज के ऊपर बैठ के. अभी सुबह. So what happened was, हाशिर जो है वो यहाँ से वॉक करता करता जा रहा था and हाशिर just left the room. As soon as हाशिर left the room, ना देखे. you see that painting right over there on top of the bed? That painting just fell off. And it didn't just fall off. It kind of fell so hard that it came all the way to this point. Like it hit the chessboard. हम लोग confused थे कि ये कैसे हो सकता है कि इतनी दूर वो पेंटिंग है, अगर उसने गिरना भी है तो वो वहाँ तकिए पे गिरेगी या मैक्सिमम इस कंबल, जहाँ तक कंबल पड़ा हुआ है वहाँ तक आएगी. But the painting literally came all the way to here. And because I saw the painting halfway through, क्योंकि मैं तो चेस खेल रहा था, तो अगर यहाँ से कुछ आ रहा है, so I saw something like literally flying. And my friends were sitting here and they literally, everybody was talking, everybody just quieted down and everybody was just like, ये क्या हुआ है? Like all of us, हम लोग सारे कहते हैं ये क्या हुआ है? शुक्र है मैं उस टाइम पे यहाँ नहीं था. ये जैसे ही गया तब हुआ है बाहर से. सही है. अब हम लोग इतना confused. तो खैर I didn't think much of it because I was winning the chess game, you know. मुझे इतना नहीं था. तो मैंने पेंटिंग उठा के वो साइड टेबल पर रख दी वहाँ पे, वो जहाँ पे दूसरी पेंटिंग पड़ी हुई है ना. I don't know if you can see it. हाशिर थोड़ा सा इस तरफ हो, लतम से इस तरफ हो, मेरी तरफ हो, मेरी तरफ हो, मेरी तरफ हो. You see that painting on the other side? I don't know if you can see or not, but that painting over there by the speaker, मैंने वहाँ पे साइड टेबल के ऊपर पेंटिंग रख दी, ये वाली, जब ये गिरी थी, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कोई जलजला आ रहा हो या कुछ हो रहा हो तो ये. लेकिन जिस तरह ये गिरी थी ना, लाइक इट वाज लाइक अ ट्रैजेक्टरी, लाइक इस तरह करके गिरी थी, लाइक उछल के किसी ने लाइक पीछे से पुश किया हो तो सही है. अब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल व्हेन हाशिर लेफ्ट द रूम, he closed the door nicely. इसने बैंग नहीं किया डोर. हो सकता है उसके प्रेशर से गिरी हो. तो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे वेरिएबल्स थे. तो मैंने ये थॉट डिसमिस कर दी कि ये पेंटिंग, ये बीच में साइंस ले आए थे बेसिकली. ये कहते हैं ये दरवाज़ा बंद किया होगा तो अंदर इतनी ज़्यादा हुआ होगा और प्रेशर से पेंटिंग जो है वो गिरी होगी. तो लिटरली I was just, oh, my chai is here. Yeah, bring it. So literally I was just
dismissing the whole thought کہ کچھ نہیں ہوا and I just let it go. تو anyways حاشر اتنی دیر میں واپس آیا. حاشر واپس آ کے یہاں پہ بیٹھا. اب عامر اور میں کافی کنفیوز تھے, تو جو میرے یہاں پہ دوست بیٹھے تھے سائڈ پہ وہ سارے ڈر گئے تھے, اور عامر اور میں بھی تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم لوگ اس کو ڈسمس کر رہے تھے اس تھاٹ کو کہ کچھ نہیں ہوتا. تو جب حاشر آ کے ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھا تو انہوں نے یا کسی نے ذکر کیا کہ یہ پینٹنگ گری تھی, تو حاشر نے میرے سے پوچھا, ہے شاوی بھائی ایسا ہوا تھا؟ میں نے کہا ہاں یار یہ اوپر سے پینٹنگ پتہ نہیں کیوں گر گئی تھی. تو کہتا وہ کون سی پینٹنگ؟ میں نے کہا وہ جو اب سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی ہے, بیکاز میں نے اٹھا کے اس کو نیچے رکھ دیا تھا. حاشر کہتا شاویر بھائی, اور حاشر یعنی کہ حاشر میں سیریسلی اس طرح تھا, میری حالت اس طرح ہو گئی تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں گیا آج, مجھے اتنا ڈر لگا ہوتا سیریسلی. میں کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے جنوں سے بہت ڈر لگتا ہے. میں صحیح بات کروں, بے شک آپ لوگ بچہ مارے مجھے جو مرضی گئے, میری لٹرلی میں بس میری لٹرلی گڈ یار سمجھتے گئے ہوں گے. Alright, so anyways to continue on, what happened was ہم لوگ باہر گئے ہیں, ہم لوگ اچھا رات کا 1 بج رہا ہے, ٹھیک ہے, رات کا 1 بج رہا ہے. ہم لوگ یہاں سے سارے اٹھ کے باہر گئے ہیں. اب ہم لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں. حاشر اور میں فائنلی 1:30 بجے کمرے کے اندر واپس آتے ہیں, کیونکہ اس کو اور مجھے ڈر بہت لگ رہا تھا, اور مجھے اپنے لیونگ روم میں سے ایک عجیب سی اسمیل بھی آ رہی تھی. جب ہم لوگ واپس آئے تو میں نے حاشر سے کہا, حاشر تمہیں یہ اسمیل آ رہی ہے؟ حاشر کہتا ہاں عجیب سی اسمیل آ رہی ہے کوئی. خیر اینی ویز ہم لوگ کمرے کے اندر, حاشر اور میں کمرے کے اندر واپس آئے. اب ہم لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں کہ ہوا کیا ہے. اب ہم لوگ بیٹھے ہوئے, رات کا 1:30 بج رہا ہے, پورا ہمارا گھر سو رہا ہے. میں وہاں پہ بیٹھا تھا ٹیبل پہ, صحیح ہے, میں نے یوں کر کے نظر اوپر کی, and the painting was right back up there. رونگٹے کھڑے ہیں, آنسو آ رہے ہیں کیسے لٹرلی دیکھ. And the painting was right back up there. When we left the room, we put the painting right over there. Now, you see guys, I'm not the type of person who believes in a lot of these things. صحیح ہے, میں کافی چیزیں ڈسمس کر دیتا ہوں کہ a lot of people have psychological issues. لوگوں کو لگتا ہے لوگوں کے اوپر جن آ گیا, لیکن I believe کہ it's psychological issues کافی حد تک ہو جاتے ہیں. لیکن this was something that I couldn't explain to myself. وہ بھی ٹھیک ہے, حاشر نے دروازہ بند کیا and the painting dropped and everything, صحیح ہے, اس کی بھی ایکسپلینیشن ہے میرے پاس. But how did the painting, because when we left the room at 1 o'clock, I deliberately put the painting right over there. I never touched the painting because I was kind of confused and a little bit terrified. مجھے تھوڑا تھا کہ یار you know I shouldn't touch the painting. تو میں نے وہاں رکھی پینٹنگ. ہم لوگ کمرے سے باہر گئے ہیں. حاشر was the last person to leave the room. عامر نے یہاں سے چیس اٹھا کے ٹیبل کے اوپر رکھی ہے, پینٹنگ کے سائڈ پہ اس نے چیس بورڈ رکھا ہے. تو ہی واز اے وٹنس کہ اس نے بھی کہا تھا پینٹنگ وہیں پہ پڑی ہوئی تھی سائڈ ٹیبل. ہم نے رات کو پہلے 1:30 بجے ان کو کال کی. نہیں سنو تو صحیح نا, اس طرح نہیں. جب ہم اندر آئے ہیں تو پینٹنگ یوں اوپر پڑی ہوئی ہے. تو میں نے عامر کو 1:30 بجے کال کی. میں نے کہا یار عامر پینٹنگ تو نے اوپر رکھی تھی. کیا تھا شاوین تو مذاق کر رہا نا میرے ساتھ؟ میں نے کہا میں تیرے سے سوال پوچھوں, ڈیڈ یو پٹ دا پینٹنگ بیک اپ؟ میں تیرے سے اس لیے پوچھوں کہ جاتے وقت تم اور حاشر اینڈ میں واپس آئے تھے. حاشر قسمیں کھا رہا, شاویر بھائی آئی پرومس پینٹنگ نیچے پڑی ہوئی تھی, پینٹنگ نیچے پڑی ہوئی تھی. میں اینڈ میں گیا تھا بھائی. دین عامر literally at freaking 3 in the morning he came back to my house and we discussed what happened, and to this point I don't know. اور اس کے بعد میں پھر یہ پینٹنگ نیچے رکھ کے سوئی ہوں. پھر صبح آیا تھا الیاس, اس نے واپس, یعنی جو کمرہ میرا صاف کرتا ہے بوائے, اس نے آ کے یہ پینٹنگ واپس اوپر رکھی ہے. بٹ that's the story. I am a little confused. Some things I just can't explain. جب گری تھی اس کی چلو ٹھیک ہے, ایک حد تک ایکسپلینیشن ہے کہ دروازہ بند ہوا ہوگا تو پریشر سے گر گئی ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے بہت ایکسپیریمنٹس کیے ہر طریقے سے, کھڑکیاں کھول کے کھڑکیاں بند کر کے, اس دروازے کے پریشر ساری. This painting has been sitting there for over a month now. It has never dropped like that. And just randomly it just pushes down like that. And then there are so many other instances that has been happening around the house. Like I don't even want to get into detail, but like the doors open, the doors close, just stuff like that. میں اور چیمپئن نے خود دیکھا تھا اس دن. ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں سارے, تو یہ سارے کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوئے تھے سائڈ پہ. تو ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک دم لاک یوں ہوا ہے اور کھلا. ہم نے دیکھا, ہم نے کہا کوئی باہر آئے گا شاید. میں اور چیمپئن تھے. چیمپئن کہتا ہے بھائی دروازہ کھلا ہے. میں نے کہا میں کہا دیکھ کوئی ہوگا, اور ہم نے جا کے دیکھا اندر کوئی بھی نہیں.
چیمپئن بعد میں کہتا ہے کہ نہیں کسی نے مذاق کیا ہوگا. اس کے بعد چیمپئن نے رات کو سارا بتایا, کہتا ہے کہ دروازے کھلتے ہیں گھر کے, بند ہوتے ہیں. اس کے بعد میرا دل کر رہا ہے خالہ کی طرح شفٹ ہو جاؤ. اچھا سب سے مزے کی چیز یہ ہے کہ صبح کے 3 بج رہے ہیں, فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں, 3:30 بج رہے تھے, فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں. حاشر, میں, عامر اور چیمپئن باہر کھڑے ہوئے ہیں. اب چیمپئن سو کر اٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, چیمپئن جو ہمارا سیکیورٹی گارڈ ہے, چیمپئن ہمیں بولتا ہے بھائی میں آپ کو بتاؤں, وہ جو آپ کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ ہے نا, وہاں پہ کوئی ہے, بڑی باجی کے کمرے میں کوئی ہے. میں نے کہا تو کیا بول گیا ہمارا یار, میں اس کے باتھ روم میں جا کے تو میں نہا رہا ہوتا ہوں اکثر لٹرلی. اچھا اس کے بعد میرا پلان تھا کہ حاشر اپنے کمرے میں جا کے سوئے گا, صحیح ہے. اس کے بعد پھر میں نے کہا حاشر تو بے شک میرے ساتھ سو جا, نو پرابلم. اس کو میں نے اس کی فیوریٹ فلم بھی دکھائی ہے کل رات کو. یہ بار بار سو رہے تھے, یہ مووی دیکھتے ہوئے سوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شکر ہے مجھے اس کی وجہ سے ڈر نہیں لگا. اگر یہ کچھ لگا کے نہ سوتے اور یوں ہی سویا تھا, میں تو ان کو بار بار جگانا تھا, انہوں نے میں گھر سے نکال دیتا. But yeah man, like strange, like I don't have an explanation for it, but it doesn't mean it's real. تجھے پتہ ہے نا. ہاں, اور یہ پتہ نہیں آج کیا سن کے آیا کہیں سے, کیا اس نے بولا ہے کہ پڑھائی نہ کرو زیادہ, اللہ کا نام نہ لو ورنہ جن پڑ جائیں گے. میں نے یہ کہا کہ یہ نہیں کہا میں نے اللہ کا نام نہ لو, میں کہہ رہا ہوں ان کو تنگ نہ کرو, ان کو لائک بھگانے کی کوشش نہ کرو, وہ پھر تنگ کرتے ہیں. میں نے اس لیے میں اللہ کو یاد کروں تو وہ بھاگیں گے. نہیں, اللہ کو یاد کرنا ایک الگ چیز ہے, ان کے لیے پڑھنا کہ ان کو میں اپنے لیے پڑھوں یا ان کے لیے پڑھوں یا گھر کے لیے پڑھوں, یا نہ کرے نا. بیبس تمہیں نہیں کہہ رہے, بیبس جا رہی ہو, مذاق کر رہا تھا. I love you, یہ بندہ یہ اسی روم میں رہنا, اوپر نہ آئی بھائی میرا. صحیح ہے, ڈن. میں اکیلا سوؤں گا آج, تو آپ مذاق بھی کر سکتے ہیں اس گھر میں. اس گھر میں کیا ہے بھائی, رول ہی مذاق کرنے کا, کیا ہے یہ بھائی. honestly like I'm a little confused. یہ little confused, میں full confused. یار ویسے واقعی ہاتھ میں آ گئی تھی رات کو, نہیں سیریسلی. اور ان کو ہم باتیں بتا رہے ہیں, یہ واک کرنے آگے اکیلے چلے گیا. یار میں جا کے دیکھ رہا تھا آگے, یعنی کہ کوئی قبر وبر تو نہیں ہے, کیونکہ مجھے تھا کہ شاید یہ گھر قبروں پہ بنا ہو. قبر میں جانا اللہ میاں, لیکن قبریں نہ دکھائیں بالکل. یار تیرے ساتھ اور کبھی کچھ اس طرح کا ہوا ہے؟ یار بیسیکلی بچپن میں میرے ساتھ ہوا تھا. میری امی کو اس طرح کی چیزیں, ہمارے پرانا گھر تھا تو وہاں پہ نظر آتی تھی. تو میں چھوٹا تھا, کوئی 5-6 سال کا تھا, تو اس ٹائم پہ ہمارے گھر میں لٹرلی چیزیں ہوتی تھی اس طرح کی, بہت زیادہ چیزیں, کیونکہ میری ماما نمازیں بہت پڑھتی تھی, پڑھائی بہت کرتی تھی. تو وہ چیزیں جو ہے وہ تنگ کرتی تھی ماما کو. ماما صبح فجر کے بعد سوتی تھی میری, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم پہ ہمارے پردہ لگا ہوتا تھا. تو ایک دفعہ یوں سایہ گیا, اور ہم سارے ایک ہی روم میں تھے, کیونکہ ہم چھوٹے تھے کافی, تو ہم سارے ایک روم میں سوتے تھے. میں اچھا اب جب تم بڑے ہو گئے, جب تم اس بار میں بھائی کے ساتھ سوتا ہوں, اب میں کبھی اکیلا نہیں سویا, مجھے کیونکہ بہت ڈر لگتا ہے. سیریسلی میں سیدھی بات بتاؤں گا, مجھے اس ٹائم کے بعد سے بہت ڈر لگتا ہے. اور وہ یہ ہوا تھا کہ بندہ پردے کے آگے سے گیا, ہم سارے ایک روم میں, میرا ایک بڑا بھائی ہے, بس ہم 4 تھے. تو وہ سامنے سے گیا بندہ, میں نے ماما کو کہا رات کے 2 بج رہے, میری آنکھ کھلی تھی, میں کہا ماما دیکھے ذرا سامنے سے بندہ جا رہا ہے. تو آگے سے کہتی ہے کچھ نہیں ہوتا, مجھے پتا ہے. میں کہا ویسے کہہ رہی ہیں کہ لائک نیند میں ہوں گی تو پڑھا ہے, پتہ کہہ رہی. پھر میں دوبارہ کہا, 2-3 دفعہ کیا, کہتے سو جاؤ نا, کچھ نہیں کہتے. بھائی اللہ کی قسم لٹلی. اس کے بعد میں اتنا ڈرا ہوں, کیونکہ بچپن میں ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں, نانا نانی دادا دادی جو ہیں, کہ یہ نہ کرو جن آ جائیں گے. لٹرلی یہ چیزیں نہ کرو یار, ڈر بیٹھ جاتا ہے, فوبیا ایک قسم کا ہو جاتا ہے. میں آج تک میں زندگی میں آج تک ڈر ہوں. میرے دادا دادی کہتے تھے یہ نہ کرو جن آ جائے گا بچپن سے, یہ بچوں کے ساتھ نہ کرو, نہ ڈراؤ یار, یہ فوبیا بیٹھ جاتا ہے. پانی میں نہ جاؤ, ڈر جاؤ گے. یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, کوئی کھا جائے گا, اس طرح کی چیزیں نہ کیا کرے بچے کے ساتھ. سیریسلی ہاں وہ کھا جائے گا. نہیں, کافی لوگ کہہ دیتے اپنے بچوں کو یہ نہ کرو, تمہیں آ کے وہ کھا جائے گی, یہ چیز کھا جائے گی, تو وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے بچوں کے دل میں. یہ کائنڈلی نہ کیا کریں. ادھر دیکھے نا حال میرا. یار بڑی عقل مندوں والی بات کی ہے تم نے. نہیں سیریسلی لائک
Good thought process. good brain. Thank you. Good brain. कभी इस्तेमाल Yeah, man. करते हैं. That was. I just wanted to share like this story with you guys, and yeah. और एक और दफ़ा एक बताता हूँ. हमारे ऊपर घर में हम 4 लोग होते थे, हमारे 2 पोर्शन थे. तो हमारे ऊपर जो होते थे वो हमने रेंट पे दिया हुआ था. तो मैं अल्लाह की कसम झूठ नहीं बोल रहा, उसको रात के 3 बजे चुपेड़ पड़ी थी कमर पे, और वो नंगा था. लाइक नीचे उसने ट्राउज़र पहना होता, ऊपर कमीज़. तुम्हें कैसे पता कि वो नंगा था? कमीज़ क्योंकि वो बाहर भागा था, वो रोता हुआ बाहर भागा था. और हमने उसके बाद हमने कहा कि पता है क्या पागल हो गया. उसके बाद हमने बाहर जाके देखा, कसम से उसके कमर पे निशान पड़ा हुआ था. तो यार हो सकता है उसको किसी ने अंदर किसी इंसान ने मारा हो. इंसान कोई था ही नहीं रूम में. तुम्हें कैसे पता? कोई भी नहीं था. हमने किराएदार रखे हुए थे, 2 बंदे. तो 2 रूम थे, ऊपर एक रूम. हो सकता है वो किसी को रात को ले आया और उसने उसको चपेट मार दिया. ऊपर कोई भी नहीं था. शायद मैं बता रहा हूँ ना, हम सारे ऊपर तुमने रूम चेक किया था? हाँ, हम सारे ऊपर. खैर यार, ह्यूमन सेंसेस आर डिसीविंग. मतलब कि जो हमारे आँख कान, ये जो हमारी सेंसेस है ना, ये हमें धोखा देती हैं हर चीज़ में. हमारा दिमाग, हमारी चीज़ें, इंसान की जितनी सेंसेस हैं वो उसको मुस्तकिल धोखा देती हैं. इस तरह का जो भी चीज़ हम एक्सप्लेन नहीं ना कर सकते, हम उसको कहते हैं यार इसके पीछे कोई एक्स्ट्रा कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि वो चीज़ हो रही है जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि हम उसको समझ नहीं सकते. इसी तरह इल्यूजन्स जो हैं, आंखों का धोखा, इल्यूजन्स, मैं तुम्हें काफ़ी सारी इल्यूजन्स इस तरह की दिखा सकता हूँ, तुम्हें समझ नहीं आएगी ये हो क्या रहा है, ये पॉसिबल कैसे है, लेकिन वो इल्यूजन्स कहते हैं उन चीज़ों को. तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ आप समझ ना सको या समझा ना सको वो पैरानॉर्मल हो. फॉर एग्जांपल जो हमारे साथ हुआ है, इन ऑल ऑनेस्टी अभी हम बच्चों वाली बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये कम्प्लीटली नॉर्मल हो, किसी ना किसी चीज़ की वजह से हुआ हो सकता है रात को 1:30 बजे इलियास आया हो, उसने पेंटिंग ऊपर, हो सकता है मैं पेंटिंग ऊपर रख के वापस भूल गया हूँ. इलियास से तो पूछा था, आपको भी पक्का याद है? नहीं, अपने आपको दिलासे ना दे है इस घर में, दिलासे ना दे अपने आपको. But anyways, the point is that shut up. The point is के anything is possible, but yeah, that was our ghost story in the house, and we're just gonna end it right here. Thank you so much for listening to it, and moving on with like the regular podcast now. मेरे लिए भाई को कुछ नजर न आए, वरना भाई उड़ जाएगा. तो तुम्हें कोई तसल्ली चाहिए है कि नहीं, या तुमने बस सोच लिया कि हाँ नहीं मैं सोच और सुनाओ. यार let's talk about something even more horror, which Like is like bothering you or your family or somebody. No, The TikTok trolls. not my family, You? not me. लेकिन बस मुझे हाँ kind of कि लेकिन मैं फिर वही बात है कि मैं उस पर क्या ही बात करूँ, क्योंकि आप Yeah. रोक नहीं सकते किसी को भी. Right. Yeah, there has been like, I think like a couple of days ago I came across, like somebody sent me a link of a TikTok account, and it's like filled with filth about us. I was just looking at it, I was like, how much time? और उसके ऊपर उसने जिस इंसान ने भी किया हुआ, like I have to say they have a lot of time and they're creative too. सही है यानी कि hater है, लेकिन यार I salute you. बड़े टेढ़े सीधे हर तरह लिखते हैं वो, रंग बिरंगे. तो पता नहीं, I just saw a couple of them उसके अंदर कि ये किस तरह के लोग हैं और ये क्या है, और उसके अंदर इस तरह की चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी, और हमारी पॉडकास्ट लगाई हुई थी, वो क्लिप्स लगाए हुए थे हमारी पॉडकास्ट में सेट से. होके बैठ रहे हैं, मैं इस तरह होके बैठ रही हूँ, तुम कुछ कर रहे हो या तुम आगे बैठते हो, मतलब वो छोटे छोटे क्लिप्स हैं. Like just so you just like, I just wanted to know, like it doesn't bother you. हाँ, मुझे अब नहीं करता, क्योंकि अब मैंने इतनी चीजें देख ली ना. Yeah. मुझे अब इस तरह नहीं होता. मुझे लगता है कि Because पहले मैं शुरू में you know, मैसेज करती थी. exactly, because you know we at the end of the day all of us were humans, और हम लोग गलतियाँ करते हैं, कोई भी गलती से पाक साफ नहीं है, हम लोग सारी गलतियाँ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि उन गलतियों को ऊपर लेकर आएंगे, एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड यू जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड. यू कैन नॉट स्टॉप एंड लुक एंड सी एंड ट्राई टू. लेकिन फिर वही बात है ना कि एक सेकंड, हाँ सॉरी, कि हम लोग गलतियाँ करते हैं, मैं मानती हूँ कि हम लोग करते हैं, और इवन मुझे बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि इतने लोग मुझे मैसेज करते हैं कि देखिए सुंदर साहब ने वो बात कही थी, मुझे वो बात आपकी पसंद नहीं, मतलब लिटरली, और मैं उनको बाकायदा एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि मेरा प्रॉपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको एक्सप्लेन करूँ. जहाँ कहीं मैंने कोई गलत बात कर दी तो मैं उनसे बात करती हूँ. और इवन लड़के, कोई लड़का इस तरह का नहीं अब मुझे इस तरह के मैसेजेस करता. Like even if they do, trust me, it's not a big deal, because the thing is हर कोई बंदा इस तरह के मैसेजेस
तमीज़ से बात करेगा. इवन Yeah. लड़के भी कोई उस तरह के नहीं You होते have a कि हाँ problem जी when क्या somebody सीन है. does बदतमीजी basically. हाँ, मैं थोड़ी सी ऑफ हो जाती हूँ कि मतलब ठीक है मुझे बताओ मैंने क्या गलती की, लेकिन fine. तमीज़ से नहीं. इट्स नॉट फाइन. आप मुझे पता है कि इग्नोरेंस इज अ ब्लेस. आप इग्नोर करो और साइड पे कर दो, लेकिन एक पॉइंट हर बंदे का आता है जब होता है कि यार मतलब कि क्या. लेकिन अब मुझे इतने मतलब जैसे ही मुझे डीएम्स आते हैं, मैं सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि वो हमारे पॉडकास्ट पे मुझे इतने डीएम्स अच्छे आ रहे हैं या ये आ रहा है या वो आ रहा है, तो मुझे वो वाली चीज़ मैं उस चीज़ को भी देखती हूँ. और मैं अब ज़्यादा उसी चीज़ को देखती हूँ. मतलब मैं सारे कोई इस तरह का अजीब सा मैसेज हो मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ. Yeah. अब मेरे लिए आसान हो गया इग्नोर just try करना to- just बातों try to- को. just try to be yourself. क्योंकि there is nothing better you can do. Literally, just be yourself. Just enjoy yourself. Enjoy the time. We're making content like this because like I'm sure like a lot of years down the line we'll look back and we'll be like, yeah, it was fun, you know. And that's the goal. That's literally what the goal is. So, yeah. So what did we decide to do today? मुशायरा. लेकिन एक बंदे का मैंने कोई शेर मैंने honestly like I was already in the mind, in my head I was ready to go, लेकिन I haven't done my homework yet and I don't want to fail miserably because I know this girl is like freaking amazing when it comes to shero shairi, so I don't want to get my own butt handed to me, okay? So I'd rather not do the mushaira today, so we will come back to mushaira in the next podcast. I promise you I'll try my best to. मुशायरा वाला तैयार झुमके पहन के कि मैं बोलूंगी शेर कि तुमने ऐसे देखा. चलो एक बोल दो. एक तो मेरे पास भी है. लो एक है, तुम बताओ पहले ताकि मैं उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बोलूं. मुझे अपने अच्छा तुम्हारे पास स्टैंडर्ड्स भी है? नहीं मेरे पास स्टैंडर्ड्स नहीं मेरे पास भी स्क्रीनशॉट्स हैं. अच्छा मैंने एक शेर देखा था. अच्छा मैं बताती हूँ अपना, पहले तुम बताओ. ओके सुनो. मुझे झुका हुआ रहने दो उरूज पे, मुझे झुका हुआ रहने दो उरूज पे, अना रहती है इंसान नहीं. उरूज पे यानी कि नेक्स्ट मेरा ख्याल है इनकम्प्लीट था. Literally I screenshot it. I thought when I read it for the first अना रहती I think talking about कि ऊपर मुझे झुका रहने दो उरूज पे. उरूज जो है वो यार ये दूसरी दफा गिरा है. रूज को मतलब सक्सेस और उसको हाइट को कहते हैं ना कि रूज बहुत ऊंचाई को और जवाल नीचे को. मदहोश मत करो मुझे अपना हुस्न दिखाकर. मदहोश मत करो मुकर्रर हो जाए. मदहोश मत करो मुझे अपना हुस्न दिखाकर, मोहब्बत अगर चेहरे से होती तो खुदा दिल ना बनाता. That was good, right? मैं बताती हूँ. अच्छा. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह. वाह. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, सुभान अल्लाह. लोग अपने अमाल में फरिश्ते हों जैसे. डीप किलर नहीं मतलब कि मतलब तो आधी दुनिया ही नहीं मार दी मतलब कि तुमने हेटर्स के लिए पढ़ा है. हाँ नहीं मतलब मैंने सबके लिए पढ़ा है. गुड यार. मतलब ये आधी दुनिया तो मैं गिरती भी नहीं नजर आई ऐसे जैसे कि टक 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 डोमिनो इफेक्ट. हाँ ऐसा. गुड यार. नो दैट वाज रियली गुड. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हों जैसे. वाह यार. एंड दिस एक्चुअली गोज टू ऑल ऑफ अस. कोई भी इससे साफ पाक नहीं है. वही ना. We tend to judge other people a lot quicker than we look into our own Giraban first. Yeah. So that's true. Yeah, that's actually, man, that was so nice. That might be one of the nicest शेर I've ever heard actually. ये मेरा कैप्शन है अगली उसका. ये मेरी अगली पिक्चर का कैप्शन है. नहीं मेरा है. मेरा है. देखो पहले पसंद मुझे आया था. पहले मेरे को पसंद आया था. मैं अभी लगा लूँ. really nice यार. लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छे लोग करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह. तफसरा नहीं तज़किरा मतलब डिस्कशन. करते हैं मेरी खामियों का तज़किरा इस तरह, लोग अपने अमाल में फरिश्ते हों जैसे. लोग अपने अमाल में फरिश्ते हों जैसे. जानी बहन भेज देगी तुम्हें. गुड यार. Impressive actually. मेरे पास इस तरह के बहुत है. If you guys know any शेरो शायरी that you want us to say in the next podcast, you know,
The comment section is open. Just write whatever your یہ تمہیں اچھا favorite لگے شعر گا. و شاعری is. علم کی ابتدا ہے ہنگامہ, علم کی ابتدا ہے ہنگامہ, علم کی انتہا ہے خاموشی. Oof. میں جب شعر سیو کر رہی تھی نا, میں بیٹھی لائک 10 منٹ تک میں And I can imagine تم نے شعر پڑھا میں قسم سے کلا بازیاں کھا رہی تھی, وہ لوٹ پوٹ ہو گئی تھی. کیوں مطلب جیسے ابھی میں ایکسپریس نہیں کر سک رہی پورا, لیکن میں ہو گئی تھی کہ کیا بات کہہ گیا. دوبارہ علم کی انتہا ہے ہنگامہ, علم کی انتہا ہے ہنگامہ, علم کی انتہا اوئے ہوئے خاموشی, علم کی ابتدا ہے ہنگامہ, علم کی انتہا ہے خاموشی. جس کو علم آ جائے نا, جس کو وہ خاموش رہتا ہے. Wisdom. جیسے کہ جن خاموش ہے, خاموش ہے بھائی ان کا. یار اچھا تمہیں یہ بات تو پتا ہے نا کہ کمرے کے ہر کونے میں ایک جن ہوتا ہے. یار شٹ اپ یار, اب یار اب بتائیں گے تمہیں آج تمہیں. اچھا یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندہ جو حاشر, یہ وہ بندہ جو حاشر بنا رہے ہیں ہم کو سارے مل کے. یہ بک گئی ہے, گورنمنٹ بک گئی ہے, گورنمنٹ بک گئی ہے. اور یہ وہ بندہ ہے جو حاشر کا اتنا مذاق اڑا رہا تھا. یار مارو. تو یہ وہ یار شعر و شاعری آج ہمیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اب میں بہت تیار ہوں نیکسٹ کے لیے. It's okay. اچھا what else did we have in for discussion for today? کچھ ایجوکیشن پہ بات کرنا چاہتے ہو کہ آج کل جو ایک دم سے تمہیں پتہ ہے لمز اور LGS وغیرہ نے جو سوشل میڈیا پہ ایک دم سے نکلے باہر سارے ٹیچرس کے اگینسٹ ہراسمنٹ پہ. پہلے نا لمز سے شروع ہوا یہ چیز. Oh yes. You want to know something amazing? Yeah. As in like you want to know an inside news? Yeah. Okay, so this is right. Actually, schools in Pakistan have caught on to this Me Too movement trend. Okay, so there's this one girl who initially in one of the LUMS forum came out against one of the guys in the school who back in the days harassed her, and she wrote this article and she posted in a forum, like in an enclosed forum of like 200-300 people جو کہ اس بیچ کے تھے. تو وہاں سے everybody started opening up and bringing their stories of harassment, sexual harassment and mental harassment and all of these things. And then it became a trend Pakistan-wide. You know how I found out, or when I found out that this was happening? How? Last week. اچھا جی, جب literally it was the first day. اچھا کیسے تم تھے اس میں؟ Ibrahim, my friend. مجھے بھی میری فرینڈز نے لمز کی نے بتایا. Yeah. And he showed me some of the articles. دیکھیں تم نے? He showed me some of the articles, like people are posting like pictures of their تم نے چیٹس پڑھی ہیں پوری؟ Chats, yes. لیکن with names, with details, مطلب کہ بندے کا پورا نام لکھا ہوا ہے اور بندہ یہ باتیں کر رہا ہے. I was very happy. Like when I سب کھڑے ہوئے, مجھے بہت اچھا لگا. I'm so glad that this is happening. Like somebody needed to start this. Somebody needed to do this. And I'm so glad that, especially the courage it takes from an individual to come out like this and speak of the harassment that they've gone through. And by the way, it's not just girls who get harassed. Guys get harassed. Guys get harassed. لڑکوں نے بھی بتایا ہے اپنا. So this is not like a sexual or sexist debate. It is completely about harassment. About harassment. جس کے ساتھ بھی ہو رہی ہے اور جو بھی کر رہا ہے, جو کر رہا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے کوئی نہ کوئی پنشمنٹ, اور جس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ ڈیزرو کرتی ہے. یار جن سر کا LGS پہ نام آیا نا کیمسٹری کے, وہ سر میں ان کے بیچ میں جاتی رہ گئی. تم سوچو 2 بیچز تھے کیمسٹری کے, بیچ اے اور بیچ بی. میں شکر ہے بیچ بی میں تھی اور وہ بیچ اے کے تھے. اور وہاں سے لڑکیاں نکلتی تھیں اور وہ آ کے بتاتی تھیں کہ سر کہہ رہے تھے کہ او آج آپ نے بہت اچھا کام کیا, آپ تو بہت اسمارٹ, مطلب کمر پہ ہاتھ پھیر کے آپ تو بہت اسمارٹ ہیں, آپ میرے پاس آئے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. مطلب یہ لڑکیاں باتیں بتاتی تھیں اور ہم لوگ اس ٹائم پہ ہوتے تھے کہ مطلب میں تمہیں بتاؤں کہ تمہاری کوئی کمر پہ تمہاری کوئی ٹیچر ہاتھ اس طرح پھیر رہی ہے بہت اور تم اس سے انکمفرٹیبل ہو رہے ہو, لیکن تم اکیلے ہو اس میں, تم جا کے اپنی ہیڈ کو بتاتے ہو اور ہیڈ تمہیں کہتی ہے کہ
نہیں آپ نے غلط سوچا ہے, ہمارے پاس تو وہ کب سے کام کر رہے ہیں, آپ کی پہلی کمپلینٹ آئی ہے کیونکہ لڑکیاں اکٹھی ہو کے, مطلب وہی بات ہے نا کہ دس از دا پاور آف یونٹی, کہ لڑکیاں جب ساری اکٹھی ہو کے ایک دم سے سوشل میڈیا پہ آئی ہیں تو ان کو فائر کر دیا وہاں سے, لیکن جب ایک ایک لڑکی جا کے بتاتی تھی تو وہ ٹیچرز ہوتی تھی کہ نہیں ہوا تو only one. So he got fired basically. That's good. He deserves it. He deserves worst if anything. If he's guilty and this is what he used to do, then I literally have, like, even if somebody does the worst thing possible to him, I would have no remorse. Absolutely. یار یہ سیکشل ہراسمنٹ میں تو کوئی سین ہی نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ ہاں اس کا تو کوئی سین ہی نہیں ہے نا, سیکشل ہراسمنٹ کا کوئی سین ہی نہیں ہے. کوئی اس میں آپ کا کوئی یا ایک یہ اور وہ ایک جو the pedophiles, the people who, the teachers who literally rape and sexually harass the youngs. I mean, like, that you cannot, if you get caught and you're guilty of that, uske baad like you don't deserve to live anymore, like in my dictionary, at least according to me, you absolutely don't deserve any form of freedom or any form of riayat. کوئی ہونی نہیں چاہیے. اب تم یہ دیکھو کہ جب زینب کا کیس ہوا تھا, جو چھوٹی بچی تھی, اس کا سب یہ کہتے تھے کہ اس کو آپ لوگ بیچ سڑک پہ بزیسٹ روڈ پہ اس کو آپ پھانسی دیں تاکہ لوگوں کو, مطلب ایک ہوتا ہے نا عبرت کا نشانہ بنے, کہ یہ ایگزامپل بنے کہ اگر ہم بچوں کو ہاتھ لگائیں گے یا ان کو غلط استعمال کریں گے یا جو, یار وہ بندہ ساتھ تھا اس کے, وہ اس کو مطلب خیر. لیکن اس طرح کی ایگزامپلز مجھے لگتا ہے کہ ان لوگوں کے خلاف سیٹ کرنی چاہیے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے اس میں الاؤڈ نہیں ہے, یہ اس میں الاؤڈ نہیں ہے, یہ چیزیں الاؤ کرنی چاہیے تاکہ لوگ ڈریں, لوگوں کا نام آئے ہر جگہ پہ, ہر بندہ شیئر کرے ہر چیز پہ, ان کو ڈرے بغیر تصویریں ان کی لگیں. I agree with the most of what you have said, لیکن مجھے خالی ایک ڈس ایگریمنٹ ہے. کیا؟ کیپٹل پنشمنٹ in front of everybody, I don't think. ہر کوئی یہ کہتا ہے مجھے لگتا ہے کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایگزامپل سیٹ ہو کہ ہم ایسے کریں گے تو ہمیں پوری دنیا کے سامنے صرف تصویریں لگا کے ذلیل نہیں ہوں گے, جب ہمیں پھانسی بھی دی جائے گی تو پوری دنیا دیکھے گی. It's about the system. دیکھو ہاں میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ یہ سسٹم میں نہیں ہے ہماری چیز میں, یہی تو کہہ رہی ہوں, میں اونچا بول رہی ہوں, ہمارے سسٹم میں نہیں ہے یہ چیز, میں یہ تو کہہ رہی ہوں. The point is that if your system is nice and it actually catches the perpetrators جو یہ heinous acts اور crimes کر رہے ہیں, اگر آپ کا سسٹم اسٹرانگ انف ہونا اور وہ سسٹم ریکگنائز کرے اور سسٹم کا ایک ڈیو پروسیس ہو جس کے اندر ان کو کیپٹل پنشمنٹ یا لائف امپریزنمنٹ ملے, یعنی کہ ان سے ان کا فریڈم چھین لیا جائے, دیٹس فائن. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ سسٹم خراب ہے. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ the root of the problem, not the consequences. You understand what I'm trying to say? جیسے سعودی عرب میں وہاں پہ ہاتھ کاٹتے آئے ہیں اور یہ سب, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے سعودی عرب میں کرائم کم تھی. کرائم وہاں بھی تھی اور وہاں پہ پبلکلی سب کچھ ہوتا تھا, ایگزیکیوشنز بھی پبلک ہوتی تھی. پوائنٹ از کہ سوسائٹی کے اندر جتنا وائلنس پروموٹ کرو گے نا, اتنی زیادہ عوام کا دماغ اس طرف زیادہ جائے گا. لائک فار ایگزامپل میرا ایک بہت سمپل سا وہ ہے, ایک سائیکولوجیکل آرگیومنٹ ہے کہ ہمارے پیرنٹس جو ہمیں بہت ایزیلی بچپن میں چپیڑے لگا دیتے ہیں نا, دیٹ ایکچولی ان دا بیک آف اے چائلڈز ہیڈ اٹ پروموٹس اے وائلنٹ کلچر. اینڈ دیٹس مائی پوائنٹ. لائک یو شوڈ کیا کہتے ہیں, یو شوڈ پروموٹ ڈائلاگ, کہ ایک پراپر ڈیو پروسیس آف لا ہو. صحیح ہے, ڈیو پروسیس آف لا ہو. یو کی ناٹ جسٹ hang somebody publicly even if he's caught red-handed. There should be like a due process of law. اس کو law کے چینل سے لے کر جاؤ, اس کا جب کرائم کمٹ ہو اور اس کا جب کرائم کے اوپر آپ کا کورٹ ایک ججمنٹ دے, تب آپ اس کو جا کے جو مرضی کرو, لیکن پبلکلی نہیں کرو. میں خالی اس چیز کے اگینسٹ ہوں کہ پبلکلی اس طرح کسی کو ہینگ کرنا. امیجن کرو تمہاری بیٹی ہو, تم اس کے ساتھ باہر نکلی ہو واک پہ اور سامنے ایک ڈیڈ باڈی لٹکی ہو, تمہیں کیا پتا اس بچی کو کتنے سالوں تک نیند نہیں آئے گی. سو یو ہیو ٹو لک ایٹ, تم خالی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھو کہ اس کو ہاں ریپسٹ اور آ کے سیکشول ہراسرز اس چیز کو آ کے دیکھیں گے تو وہ ڈر جائیں گے, وہ تو ڈریں گے, لیکن اور بھی تم جو ڈیمیج کرو گی سوسائٹی میں بچوں کا جو گزر رہے ہوں گے, تو خالی پبلک ایگزیکیوشنز پہ مجھے خالی یہ میرا آرگیومنٹ ہے کہ
میرے دماغ میں وہ چیز بس صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتی کیونکہ میں وائلنس کو پروموٹ ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. اور ہماری مین پرابلم یہ ہے زینب کے ساتھ ہوا تھا اس کو تو بندے کو لٹکانا چاہیے تھا. اس کے ساتھ ہوا کیا بندے کے ساتھ؟ اس کو پھانسی دے دی تھی نا. سب کے سامنے دینی چاہیے تھی. That's good enough. But I mean like ہاں وہ like honestly it's like some people are just there's something wrong with them, you know. There's something wrong with some people and there's absolutely no bakshish for people like that, not even in your heart. So I completely understand. Aur ye khali this is not just Pakistan, Sundas, you know that, right? This is everywhere in the world, man. Like if you actually watch this documentary on Netflix, it's called Jeffrey Epstein, the Filthy Rich. Jeffrey Epstein was a billionaire. And he was a sexual harasser. And in fact his best friends were people like Donald Trump, Bill Clinton, George W. Bush, Prince of England. Prince kya naam tha uska? Prince Charles? No, not Charles. Somebody else. Okay. Some other prince. Sahi hai. Aur he had dirt on everybody. Aur usko jab jail hui thi, he got mysteriously killed or suicide. جس مہینے اس کو جیل ہوئی ہے اس نے اپیرنٹلی سوسائڈ اٹیمپٹ کر لی جیل کے اندر, which is very unlike him because he was a very kind of like a self-obsessed guy. اور اس کا جو نیٹ ورک تھا نا, he used to get these girls from high school, he used to call these girls for massage and then these girls would massage them and then he would somehow slip into conversations and in a way he would seduce them or whatever and then he would like, you know, do stuff to them and then he would tell those girls to go and bring your friends to me and I will give you $200 for each girl that you would bring me. So he had like a pyramid scheme going down. تو ایک لڑکی 2 لڑکیوں کو لے کے آتی تھی, وہ 2 لڑکیاں 4 اور لڑکیوں کو لے کے تھے, وہ 4 لڑکیاں 8 کو لے کے. سو اس طرح یہ اپنا پیرامڈ, اور یہ سب کو اس کا پرائیویٹ آئلینڈ تھا. This guy was a billionaire, like a genuine rich guy in US. Private island tha iska and then اتنے پیسے کا اور ایسی جگہ کا اور ان چیزوں کا. Point is people like this exist everywhere. It's a mentality. There's something wrong with some people. You know what I mean? So you just got to deal with those people in a way where you know they need to understand that this is not the right thing. You just need to the due process of law needs to be so strong کیونکہ اس کو جیل میں جاتے جاتے 17 سال لگے, بلکہ 17 سال سے بھی زیادہ. ہر پولیس والا اس کی جیب میں تھا, ظاہر ہے یو ایس کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں. ہر پولیٹیشین اس کی جیب میں تھا. اس نے کہا تھا میں اندر جاؤں گا, میں سب کو لے کے ڈوبوں گا. لٹرلی اس کا جو روم, اس کا جو پورا گھر تھا نا, وہ مائکروسکوپک کیمراز سے فل تھا. پورا گھر کے اندر جو دیوار ہوتی ہے نا, جو پتھروں کی دیوار ہوتی ہے, اس کے اندر ہلکا ہلکا امپرفیکشنز ہوتی ہیں نا, اس کے اندر کیمرے فکس ہوئے تھے کیموفلاج ہو کے. اور لٹرلی he had dirt on everybody. اس کے پاس بل کلنٹن آتا تھا, جارج بش آتا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ آتا تھا, پرنس آتا تھا. پرنس کو تو وہ لے کے ڈوب بھی گیا تھا کیونکہ وہ ایک لڑکی نے پرنس کو ایکسپوز کر دیا تھا کہ میں جیفری ایپسٹین کے تھرو اس سے ملی تھی پرائیویٹ آئلینڈ کے اندر. بٹ پوائنٹ از کہ he had dirt on everybody and جب وہ جیل میں گیا, جیل کے اندر جا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی, suicide attempt کر لی اس نے, which is not true. So somebody had to kill him because he had dirt on a lot of big people in the power, police commissioners and judges and all of these people. So ایک due process of law ہونا چاہیے which is stronger than any one individual, and when you achieve that, پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ تو خیر بہت, ابھی تو ہمیں وہاں پہنچتے بہت ٹائم لگے گا. ہاں لیکن مجھے بس یہ لگتا ہے کہ ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے سسٹم سے, اندیکھی چیزوں سے, پتہ نہیں. So public hanging is the way to go. But again, I'm giving you a scenario na. You're walking with your child and she sees it. وہ چیز ڈفرینٹ ہے, لیکن اس کو بھی کیا جا سکتا ہے. آپ نہ لے کے نکلو اس دن بچوں کو باہر, آپ کو پتہ ہے کہ باہر ہو رہا ہے. پتہ نہیں یار, بہت چیزیں, بہت وہی بات ہے کہ کیا بول رہی ہو پاگل, بچوں کو باہر نہ لے کے نکلو اس دن, نہ لے کے نکلو اس دن, آپ گھر بیٹھ جاؤ, کیا ہو گیا, بچوں کو کارٹون دکھا دو اس دن. ٹی وی پہ نہیں آئے گا, اگر کارٹون دکھا دو آپ اس دن. اگر پبلک ہے, they're gonna see it somewhere نا. آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ تو ویسے بھی کوئی نہ کوئی چیز ایسی دیکھ لیں گے جو ساری زندگی promoting it نا, you're backing it. مجھے لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کو تو شرمندہ کر کے اور ساری دنیا کے سامنے لٹکا دینا چاہیے. اس کے بارے میں تو کوئی پتہ نہیں, کیا مجھے نہیں پتا. Agreed, like that's what my heart says too, but my mind just says something else. Like I'm not up for like public violence. Like that's promoting violence.
straight up. And I don't know. I don't know. Just let us know what you guys think in the comments below. I think काफी serious conversation हो गई शुरू से लेके end तक. हम तो शेर व शायरी के मूड में बैठे थे. शेर व शायरी के मूड में बैठे थे लेकिन शेर ही पड़ गए. जन्नत से शुरू हुए और harassment पे खत्म हुई. But yeah, I'm very glad that people in schools are coming out. The Me Too movement is stronger than ever here in Pakistan, and I'm very, very happy for that. Just let us know if you guys have any stories in any type of conversation that we had today. We'd love to hear from you guys. Make sure that you subscribe to the channel. Thank you so much for watching today's podcast. We Bye-bye. love you guys. Take care. You always listen to the whole thing. If you do, all the best of luck. Thank you. Give Bye-bye. yourself a really nice hug and a kiss right now because you heard the whole podcast. And just imagine it's like a group hug between आप लोगों के देखना us and पीछे you या guys. कोई इर्द गिर्द कोई कुछ है तो नहीं. कोई पीछे नजर आ रहा है थोड़ा सा. Thank you so much, guys. Allah Hafiz. All the best of Bye-bye. luck. Take care.